سے پہلے بات کریں گے ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ 7 جون کو ہوگی۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا یکم ذی الحج 29 بروز جمعرات کو ہوگی۔ رؤیت ہلال کمیٹی اجلاس میں آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاک فوج کے شہداء کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ دوسری جانب سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 5 جون اور عید الاضحیٰ 6 جون کو ہوگی۔ اور اب آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے یوم آزادی پر صدر الہام علیوف اور آذری عوام کو مبارکباد پیش کی۔ کہا آذربائیجان کے عوام کا پاکستان کے ساتھ لازوال رشتہ ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ تنازع میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر صدر الہام علیوف کا شکریہ ادا کیا اور برادر ملک کی قیادت اور عوام کی جانب سے اظہار یکجہتی کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا اور اسٹریٹجک شراکت داری کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایران کے جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں فوجی تعاون، سیکیورٹی میکانزم میں بہتری، علاقائی استحکام پر گفتگو بھی کی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز تہران آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے جارحیت بے نقاب کرنے کے لیے جمعے کو امریکہ جائیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں کمیٹی امریکی حکام سے ملاقاتیں کرے گی۔ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کے موقف پر بریفنگ دی جائے گی۔ دوسرے فیز میں کمیٹی برطانیہ اور یورپی ممالک کا دورہ کرے گی۔ بتایا جائے ہمارا بھائی کیا کرے کیا نہیں، ہم لین دین کے لیے تیار ہیں، آئیں ہمارے ساتھ بات کریں، ہم بہنیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم یقین دلاتے ہیں جو بھی بات ہوگی پکی ہوگی۔ علیمہ خان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاجی ریلی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا بیرسٹر گوہر سے ہی پوچھیں 5 جون کو بانی کی رہائی کی تاریخ کیسے دی۔ وزیر اعلیٰ ارین گنڈاپور نے کہا ہمیں احتجاج کے جمہوری حق سے روکا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 1 سیٹ والے بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ کل مظاہرین پر شیلنگ میرے حکم سے نہیں ہوئی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا بانی PTI کا کیس سنا گیا تو دنیا دیکھے گی، یہ سیاسی انتقام ہے، ہمارے لیڈر کو انصاف نہیں مل رہا۔ کچھ دو کچھ لو کے معنی ڈیل، سودے بازی اور NRO کے نہیں تو کیا ہیں؟ سینیٹر عرفان صدیقی کا علیمہ خان کے بیان پر رد عمل۔ کہا کچھ لینے کی عرضی تو بجا، لیکن یہ بھی بتا دیا جائے کہ PTI کے پاس اب کسی کو کچھ دینے کے لیے کچھ رہ گیا ہے۔ ناظرین، ایوان وزیر اعلیٰ میں سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت آئندہ مالی سال کے بجٹ پر مشاورتی اجلاس۔ سربراہ مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کو آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ پر بریفنگ دی گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں گے۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت بجٹ کا مشاورتی اجلاس، ترقیاتی بجٹ پر بریفنگ۔ اہم اجلاس میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب سمیت 9 اہم محکموں کے سیکرٹری شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے تمام محکموں کی جانب سے 2000 ارب کے ترقیاتی منصوبے پیش کیے گئے۔ پنجاب کے پاس 1100 سے 1200 ارب کا ترقیاتی بجٹ فریم ہے، جسے 1000 سے 1100 ارب کے درمیان رکھا جانے کا امکان ہے۔ صدر نون لیگ کو بریفنگ دی گئی کہ محکموں کی سفارشات اور ترقیاتی اسکیموں کو کٹ لگا کر 1000 سے 1100 ارب تک لایا جائے گا۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار 724 ارب روپے ایک سال میں ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ رواں مالی سال کے اختتام پر 900 ارب کا ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے کا ٹارگٹ ہے۔ پنجاب بھر میں طوفانی ہواؤں اور آندھی سے 1 شخص جاں بحق، 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق میاں والی کے علاقے کالا باغ میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جاں بحق ہو گیا۔ راولپنڈی میں 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی، اٹک، گجرانوالہ اور تونسا میں 1 شخص، میاں والی میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ عید قرباں قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ ایسے میں راجن پوری بکروں نے بھی
नया मवाना मवेशी मंडी में एंट्री मार दी, जिनकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना, मगर कीमतें सुनकर सेल्फियों तक महदूद है। इन बकरों की खासियत पर देखते हैं फैसलाबाद से वकास शहराज की ये रिपोर्ट। न्यामोनो मवेशी मंडी में राजनपुर के बकरों की धुआंधार एंट्री हर किसी को अपना गर्विदा बना दिया। ऊंचा लंबा कद खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। ये हैं राजनपुर के बकरे, जिनका वजन 2-2 मन के करीब, कीमत भी 1 या 2 लाख नहीं बल्कि पूरे 6 लाख का एक बकरा, जिन्हें खरीदने के ख्वाहिशमंद सिर्फ ताहाल उन्हें हसरत भरी नजरों से देखने तक महदूद हैं। राजनपुर के बकरे हैं, माशाल्लाह खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, मगर जब रेट मांगते हैं तो हमारी पहुंच से बाहर है। डिमांड सुन के तो हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा है। वैसे तो था कि खरीद के लेके जाएं, लेकिन परचेजिंग पावर इतनी आम आदमी की नहीं है। राजनपुर के बकरों के मालिक के नातो नखरे भी निराले। बकरों की कीमत मनमानी वसूल करने की ठान ली। कहता है दूध मक्खन समेत महंगी तरीन खुराक देकर इनकी परवरिश की कम कीमत पर कैसे फरोख्त करे। राजनपुर तो लैके आए हैं ते जेड़ा मुल मंगीदा अगू जेड़े ने गाहक नखरे दिखाते हैं। इन्हें साल पूरा मेहनत करी दी, 2-3 लाख रुपए दे लैके रखी दे, दुध पियाई दा, बादाम खुआई दा। राजनपुर के बकरों की खरीदारी के ख्वाहिशमंद तो बहुत हैं, अब देखना ये होगा इन्हें कौन खरीद पाएगा। राजनपुर से आए इन बकरों की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है, जिनकी खरीदारी के लिए यहाँ पर शहरी तो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, मगर इनकी कीमतें सुनकर मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। कैमरामैन असद आपके साथ वकास शहराज, न्यू फैसलाबाद। पेशावर में ईद कुर्बान की तैयारियां शुरू। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां सज गईं, साथ ही चारे के स्टॉल्स भी लग गए, लेकिन कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। पेशावर से जमील खान की रिपोर्ट में मजीद जानिए। पेशावर में भी ईद कुर्बान की तैयारियों का आगाज। रिंग रोड पर कायम मवेशी मंडी में बड़े बड़े जानवर पहुंचा दिए गए, लेकिन कीमतें ज्यादा हैं। व्यापारियों के मुताबिक इस साल पंजाब से जानवरों को लाने में अखराजात ज्यादा आए हैं। इस साल पंजाब में भी जानवर महंगे थे, बहुत बड़े बड़े जानवर है माशाल्लाह से। अभी हम गाहक का इंतजार कर रहे हैं। मवेशी मंडियां सजने के साथ चारे के स्टॉल भी लग गए। शहरी कहते हैं कि जानवरों को मुनासिब खुराक देंगे ताकि सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए जानवरों को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानवरों को रोज़मर्रा के हिसाब से नहला धुला के बहुत साफ सुथरा रखते हैं, उसको पंखे लगाते हैं, बल्कि एसी का भी प्रोग्राम बनाते हैं और उसी से हम ये ईद मनाते हैं। सुन्नत इब्राहिमी है, बड़ी ईद है, बड़ी कुर्बानी है, हमें खुशी है। पेशावर की मवेशी मंडियों में जानवरों के नर्ख ज्यादा होने के बायस शहरी यकीनन परेशानी का शिकार हैं। उनका मुतालबा है कि मवेशियों के नर्खों में कमी लाने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन आसिफ रजा के साथ जमील खान, न्यूज़ पेशावर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए न्यू।